رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. آپ انہیں اکثر اپنی ٹی وی اسکرینز پر بھی دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے جو ون لائنرز ہوتے ہیں وہ بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اطہر کاظمی صاحب, پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. اطہر صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز نے خط لکھا ہے یو ایس کانگریس کی, وہ ڈیولپمنٹ ان کو بڑا شوق لگا ہے اس سے, کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم یہاں پہ جو بھی سیاہ سفید کریں وہاں پہ امریکہ میں ہماری غلط کاریوں پہ سوال اٹھ کے ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو ملیا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے موقع دیا اور مجھے انوائٹ کیا. اور دوسرا جو آپ نے تعارف کروایا ون لائنر, تو میں پہلے تو میں سمجھا شاید آپ کہنے لگے ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم وکی. ٹھیک ہے, تو ویسے اس وقت جو جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے میرے خیال میں وہ ایک ویسے ہی مذاق بنا ہوا ہے. اور آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا, کانگریس کے لوگوں کا ایک خط سامنے آیا, ایک ریزولوشن سامنے آئی. اب ہماری جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو, اور کانگریس کی شکایت لگائی ہے. مطلب شہباز شریف جو ہے جنہوں نے کہا بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو وہ اب ان کو انہوں نے شکایت لگائی. اور اچھا, اس خط کے اگر آپ مندرجات دیکھیں اس میں لیا ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان طالبان کے حوالے سے خاص سوچ رکھتے ہیں, صنفی یعنی خواتین کے حوالے سے ان کی سوچ ہے. مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رجت پسند ہیں, اسلام پسند ہیں, مطلب کہ کٹر جو ہے وہ مسلمان ہیں. یہ شکایت وہ کانگریس کو یہ لگانا چاہتے ہیں. دوسری طرف پاکستانی قوم کو یہی لوگ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے اخبار میں عمران خان کے حق میں چیزیں آ رہی ہیں, وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو یا تو ان کا یہ بیانیہ یہ بڑا کنفیوز ہے, یا تو یہ ہمیں واضح کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا وہ انتہا پسند مسلمان ہے. کوئی ایک چیز آپ پہ آپ کھڑے ہو جائیں. جہاں تک اس خط کا تعلق ہے, اگر آپ اس خط کو دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے, اس میں کسی بھی ان کے بڑے لیڈر نے دستخط نہیں کیے. بلاول صاحب کرتے اس پہ دستخط, آصفہ صاحبہ کرتے ہیں اس پہ, کرتے حمزہ صاحب کرتے, اس کے اوپر مریم بی بی سے بھی کروا لیتے, پنجاب سے بھی کروا لیتے. تو کسی بڑے بندے نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. بڑی ان کی جو لیڈرشپ ہے, کیونکہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے, کانگریس ناراض نہ ہو جائے. اور اس میں بہت سارے جو شخصیات جنہوں نے دستخط کیے ہیں ان کے حلقوں کے حوالے سے معاملات ابھی ٹریبیونلز میں پھنسے ہوئے. تو فارم 47 کا ایک شیڈو بھی ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر, تو یہ کانگریس کو کے حوالے سے ان کے تحفظات بھی ہیں. تو یہ ایک دل کو خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. باقی میں اس کو, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی امریکہ کو اثر پڑے گا, اور یا پھر یہ امریکہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اپنی وہ ایک ڈبیٹ جنریٹ کرنے کے لیے کہ امریکہ کے 60 نے کیے تو ہمارے 160 نے کر دیے, تو ان کا ایک ہمارے 3 کے جو ہے کہ برابر ہو گیا. بس یہ اس حد تک ہی ہے کہ جس طرح آپ نے کوشچن کیا اور میں نے اس کے اوپر اپنا دل جلایا تھوڑی دیر, بس اس حد تک ہی ہے. یہ بتائیں, احسن اقبال صاحب نے بھی بڑا عمران خان کو ایکویٹ کیا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا کا معاملہ تھا کہ جس سزا اناؤنس کی جائے گی اور یہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو جس وقت ان کو لگ رہا تھا, اور خاص طور پہ ان سے مراد نون لیگ اور ان کے سینئر لیڈرز بشمول احسن اقبال صاحب جنہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کی, تو انہوں نے بڑا تمسخرانہ انداز میں ٹویٹ کی کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کو ایک مماثلت قائم کرنے کی کوشش کی. اب آبویسلی ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. اس وقت امریکی پاپولیشن کی اکثریت, بڑی واضح اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اب پراسپیکٹس بھی کافی نظر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ بننے کے. تو اب پاکستانی عوام احسن اقبال صاحب کی وہ ٹویٹ ٹیگ کر کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کا کیا صورتحال ہے. تو یہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ عام پاکستانی عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے, کیونکہ اس کی اینٹی وار پالیسی ہے, وہ کہتے ہیں اپنے ملک کو ترقی دیں, دوسرے ممالک میں جا کے آپ کو پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان میں رول آف لا اور یہ جو آئین ابھی معطل ہے, کیا وہ ریسٹور ہو سکے گا؟ خان صاحب کی رہائی, کیا ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, پر ایشو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایک دم سے کوئی چیزیں بدل جائیں گی. لیکن جس طریقے سے اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, دیکھیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی امریکہ کی کانگریس میں ایک اس طرح کی ریزولوشن آئی ہو ایک تھرڈ کنٹری کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور یہاں پہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر. دیکھیں خط تو بھی آیا نا امریکی کانگریس کے 62 لوگوں کا. اس سے پہلے 360 سے زیادہ غالباً 368 کانگریس کے جو اراکین ہیں انہوں نے متفقہ طور پہ قرارداد منظور کی جس میں اکراس پارٹی یعنی اس میں ڈیموکریٹس بھی تھے اور اس میں ریپبلکنز بھی تھے. تو تحفظات کا تو وہ اظہار کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے نا, یہ پہلے دن سے سمجھ نہیں رہے کہ بڑا چیلنج ان کے لیے
فورن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تھا. ان کو شروع میں انہوں نے دھمکیاں لگائی کہ لسٹیں بن رہی ہیں, سب پکڑے جائیں گے, یہ کر دیں گے, پاسپورٹ کینسل کر دیں گے. دیکھیں یہ آپ اس طرح کی بات کر کے نا ادھر کی قوتوں کو, ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو آپ بنیادی طور پہ مواد فراہم کرتے ہیں. اب کوئی بھی بندہ وہ اٹھائے گا, وزیر داخلہ کا بیان جا کے کھڑا کر دے گا, ادھر کسی عدالت میں لگائے گا جی میرا تو پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ان کو, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو دھمکیاں نہ لگائیں اور لسٹیں نہ بنائیں. اور بعد میں میرے خیال میں ان کی حکومت نے سفارت خانے کے اندر امریکہ میں جا کے ایک ہمارے اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن بھی دی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے. پر یہ جو اپنی کچھ وقت کی سیاست کے لیے اس قسم کا بیانیہ بناتے رہے اور اب یہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کا آپ نے ذکر کیا, یہ مختلف سینیٹرز کو, ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ہاؤس کے, ان کو بھی ٹیگ کر کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آپ کو رانگ انفارمیشن ملی ہے. کیٹ سٹیونز جو ایک سنگر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, بعد میں ان کا نام یوسف اسلام تھا, ان کو بھی ٹیگ کر کے انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا فین بھی ہوں, میں جب یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا, کہ آپ تک بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے غلط انفارمیشن پہنچی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا غلط تو نہیں ہے نا, کچھ چیزیں آپ کی بھی ہیں. جو مین ایشو ہے کہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو, جب تک پاکستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں بہتری نہیں آئے گی, یہ ایشو اٹھتا رہے گا. بالکل, ٹرمپ تو کتنا اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے مجھے نہیں پتا, پر پرابلم جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ حل کریں گے. باقی ٹرمپ کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہوں. بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح اگنور کیا چیزوں کو, عمران خان صاحب کے حوالے سے غالباً ان کے کوئی اتنے خیالات بھی اچھے نہیں تھے, اور بائیڈن کے ساتھ نہ ان کا کوئی اس طرح نہیں ہو سکتا, نہیں تھا. تو باقی ٹرمپ کے آنے سے تبدیلی تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں نظر آئے گی. پر مین ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو, جس قسم کا پریشر امریکہ میں بلڈ ہو رہا ہے, جو کانگریس سے بلڈ ہو رہا ہے, جو بھی ہوگا اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو اس کے اوپر ایک واضح موقف لینا پڑے گا. یعنی ڈپلومیسی شاید بہتر ہو جائے, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور ویسے بھی obviously کسی بھی ملک کا انٹرنل معاملہ, جیسے علیمہ خان صاحب کی بہن نے کہا کہ ٹرمپ کوئی ہمارے ابا ہیں, کہ انہوں نے کچھ آ کے کرنا ہے کہ ہم خود کیوں نہیں 24-25 کروڑ پاکستانی مل کے اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اچھا اطہر کاظمی صاحب, اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. نواز شریف صاحب امریکہ اور شہباز شریف صاحب سعودیہ, یہ جو دو ان کے وزٹس ہیں, ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب اور امریکہ دونوں بھائی جو ہیں, ایک گھٹنا پکڑا نہیں, وہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں جو سعودی عرب گئے, تو وہ ان کی آفیشیل انگیجمنٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے اے آئی کے اوپر بھی مصنوعی ذہانت, یہاں پہ تو مطلب کہ انسانی ذہانت کی کمی ہے پاکستان میں اتنی, تو انہوں نے مصنوعی ذہانت پہ وہاں پہ بات کی اور کہا کہ ہم سب کچھ کریں گے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں جی تعلقات بہتر کریں. بڑے ایشو ہیں, ماضی قریب میں بھی ایک خبر آئی, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 4000 بیکاری سعودی عرب میں پکڑے گئے جن کا تعلق پاکستان سے تھا. تو ڈر ہی خدشہ لگا رہتا ہے کہ سعودی عرب میں کب کوئی پاکستانی پکڑا جائے اور بعد میں پتہ چلے وہ بیکاری تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کو ہماری حکومت بھی ڈسکس کرتی ہے, تو وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. بائیلیٹرل جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ڈسکس کیے ہوں گے. لیکن جو کانفیڈنس ایک ہم اکانومی میں دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, دیکھیں اگر شہباز شریف جاتے ہیں ملیہ اور وہ پاکستان کے لیے 100 ارب روپے کی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, اس سے میرا آپ کا پاکستان بہتر ہوتا ہے, تو کیا ہمیں کیا ایشو ہے؟ بالکل یہی خواہش ہے نا, جو بھی جس کا بھی اختلاف ہے, نہ ہم نے عہدے لینے, نہ ہمارے پاس سرکاری نوکریاں ہیں. جو میجورٹی پاکستانی ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان ہو, شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, بلاول صاحب ہوں, جس کی بھی حکومت ہو, ایک تو وہ حقیقی عوامی نمائندے ہوں, دوسرا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. تو اگر وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف, تو میرے خیال میں ہم سب کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. پر انفارچونیٹلی گراؤنڈ پہ وہ سچویشن, وہ کانفیڈنس ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ چیزیں ہوں. پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ آپ دیکھ لیں, کوئی بیڈر ہی سامنے نہیں آیا. ہم سوچ رہے تھے کہ باہر سے کوئی فورن بیڈرز آئیں گے, وہ کچھ کریں گے, کوئی نہیں آیا. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں. جہاں تک بڑے میاں صاحب کا تعلق ہے, وہ تو کل میری ایک ان کی پارٹی کے بڑے امپورٹنٹ رکن سے بات ہو رہی تھی, جن کے حوالے سے تاثر بھی یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کے کیمپ میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال میاں صاحب ایکٹیو سیاست سے باہر ہیں. اب وہ دوبارہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں آئیں گے, الیکشن لڑیں گے. اینڈ ممکن ہے کہ میاں صاحب اگلا الیکشن بھی نہ لڑیں, جس طرح کے حالات اس وقت جا رہے ہیں. اگر 5 سال یہ حکومت چلتی رہتی ہے, ابھی حالات چینج ہو جاتے ہیں, حکومت گر جاتی ہے, فوراً الیکشن ہو جاتے ہیں, تو اور بات ہے. لیکن اگر 5 سال کے بعد کوئی الیکشن ہوتا ہے, تو اس شخصیت نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ الیکشن بھی لڑنا پسند نہ کریں. بالکل. اچھا, یہ اطہر کاظمی صاحب, آپ پی آئی اے کی نجکاری کی بات کر رہے ہیں,
ایک بڑا میں عجیب سا ایک ٹرینڈ دیکھ رہی تھی کہ کل پرسوں بڑی تنقید ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی بلو ورلڈ سٹی جو ہے یہ کسی کا منظور نظر ہے اور دیکھیں جی اس کو نوازنے لگے پی آئی اے، جبکہ ایک ایسی شرم کی بات ہے کہ بڑھ کے آپ $100 ارب کی مار رہے تھے، اور جبکہ پاکستان سے اگر ایک کمپنی نے چلو ہمت کی بات کرنے کی، بے شک ظاہر ہے جس کی جتنی پسلی ہے اس نے اتنی بات کرنی ہے، اب 10 ارب کی اگر کسی نے بڈ کی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا ہی وہ کر سکتے ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ یہ سارا ملبہ ایک بڈر پہ جس طریقے سے ڈالا گیا، اس کی بجائے بحث کا اصل رخ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو دعوے کر رہے ہیں 2.5 سال سے کہ عمران خان کے پلے کچھ نہیں ہے ہم لے کے آئیں گے، تو یہ کیوں نہیں لا سکے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیں پہلے جس طریقے سے انہوں نے چین کو ناراض کیا، چین کے جو سفیر نے جو یہاں پہ بیان دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جو خبر آئی کہ اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ کوئی گفتگو کی اور چین کے سفیر اپنی تقریر ختم کر چکے تھے، انہوں نے دوبارہ جا کے کہا نہیں بھائی ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں. تو یہ جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے. اب یہ جو سارا بیڈنگ پروسیس تھا اس میں کسی نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ ہمیں آپ اکیلا رکھیں، پوری دنیا یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے تو پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ابھی کل کوئی بتا رہا تھا جیو نیوز پہ کہ جو انہوں نے سیکٹری لگائے ہوئے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، وہ ہیں جو سستی روٹی پروگرام دیکھتے ہوتے تھے پنجاب میں. تو مطلب کہ روٹیاں تندوروں سے، مطلب آپ کو پلاننگ کہیں پہ نظر نہیں آتی نا. اگر آپ کے اتنے ایسٹس ہیں تو آپ کیوں نہیں پوری دنیا لائن میں لگی ہوئی؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں خریدنا. ایک پاکستانی کمپنی ہے تو وہ جو اس وقت پاکستان کے اندر تو دیکھیں کوئی ایک پلاٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی 10 ارب لگا رہا ہے تو ہمیں تو اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں، ہمیں تو خوشی ہے جناب اگر ہاں ٹھیک ہے حکومت نہیں بیچنا چاہتی نہ بیچے. لیکن اس میں ایشو ہے کہ جو پی آئی اے ہے اس کے ایسٹس تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن پی آئی اے کی جو لائبلٹیز ہیں ہر سال کتنے 100 ارب روپے کا ہمیں خسارہ ہوتا ہے پی آئی اے سے، اب تک کتنے 100 ارب کا ہو چکا ہے. ہم نے تو یورپ میں یہ بھی دیکھا ملیہ کہ اربوں جو ہے یا کئی $100 کی کمپنی ہوتی ہے وہ $1 میں ہاتھ ایکسچینج کرتی ہے. بالکل وہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو لائبلٹیز ہوتی ہیں آپ نے ہر مہینے دینا ہے. تو اگر اس کے اوپر پہلے ہی 200 ارب کی لائبلٹیز ہیں تو جو اگر 10 ارب روپیہ بھی دے رہا ہے تو وہ تو 210 کی بڈ دے رہا ہے نا. بالکل تو وہ ہے. پر ہماری خواہش ہے جی قومی اثاثہ ہے، جو بھی کمپنی خریدے اس میں انویسٹ کرے، پاکستان کی بہتری کے لیے کرے. بالکل ان کو یہ تھا کہ باہر سے آ کے کوئی خریدے گا، باہر سے تو کسی نے آ کے انویسٹمنٹ نہیں دی، کسی نے آ کے یہاں پہ نہیں کیا. تو پر یہ اپنی کسی کمپنی کو بیچنا بھی نہیں چاہتے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو بڑا عجیب سی صورتحال ہے جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ تو سارا پرائیویٹائزیشن کا جو عمل تھا حکومت کی جانب سے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ 31 سپتمبر جو ہے ڈیڈ لائن ہے، کسی نے بڈ جمع نہیں کروائی، پری کوالیفیکیشن منی، ارنسٹ منی صرف ایک بلو ورلڈ کنسورٹیم والوں نے کروائی. وہ ٹھیک ہے آپ قبول نہ کریں، لیکن پھر انہوں نے تاریخ بڑھا دی، 31 تاریخ کر دی، پھر بھی کوئی خریدنے نہیں آیا. وہ جو دوسری کمپنیاں ہیں، وہ یہ جو دوسرے کنسورٹیم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 100% بیچیں. اچھا اب یہ شرطیں کیا لگا رہے ہیں؟ شرط یہ کہ جی آپ مینجمنٹ تبدیل نہیں کر سکتے، کسی ملازم کو نہیں نکال سکتے. کسی ملازم کو اگر آپ نہیں نکالیں گے، مینجمنٹ کے سٹرکچرز کو اس طرح تبدیل نہیں کر سکیں گے تو آپ چلائیں گے کیا؟ وہ تو اسی طرح خسارے میں چلتی رہیں گی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گارنٹی دی بلو ورلڈ والوں نے کہ ہم ایک بھی ملازم کو نہیں نکالیں گے، ایک بھی ملازم کو نہیں نکالیں گے، سب کو ریٹین کریں گے اور چلائیں گے. پر جو بھی ہے اس میں جو بحث طلب چیز ہے وہ حکومت کا کردار اور پرائیویٹائزیشن جس طریقے سے کی جا رہی تھی وہ امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل صحیح. اچھا آخر میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بنے، بڑی بحث ہوئی ان کے بننے سے پہلے بھی بعد بھی، لیکن اب ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد اطہر کاظمی صاحب جو ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ کہ قاضی صاحب کے برعکس، قاضی صاحب تو بالکل ایک کمپلیٹ ڈسریگارڈ شو کرتے تھے کانسٹیٹیوشن کے لیے، آئین قانون کیا کہتا ہے کچھ ان کو غرض نہیں تھی، ان کو اپنی ذاتی پسند ناپسند اور اناد کی فکر تھی. اب یہ بتائیے کہ یہ جو یحییٰ افریدی صاحب نے آتے ہی کچھ بڑے پاپولر سٹیپس لیے ہیں جو عوام میں بڑے مقبول ہوئے ہیں اور وہ درست بھی ہیں بہت حد تک. اب ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جی اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کچھ صحافی حضرات، کچھ رپورٹرز مل کے ان کی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ بعد ازاں دھوکہ دے سکیں.
آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ نہیں ٹو بی آنیسٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ کانسپریسی تھیوریز تو ساری چلتی رہتی ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے حوالے سے کہتے ہوں گے کہ آپ پتہ نہیں یہ موٹی واردات ڈال رہی ہیں باریک واردات, تو وہ سارا یہ سب کو چلتا رہتا ہے. سم ٹائم چیزوں کو آپ کو فیس ویلیو پہ بھی لینا چاہیے. دیکھیں جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان کے حوالے سے میری جو کورٹ سرکلز ہیں وہ لوگ جنہوں نے دہائیوں پریکٹس کی ہے سپریم کورٹ میں, جو وہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں, اسی طرح جن لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ان کو دیکھا ہے, میری جس سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر سیاسی ٹائپ جج ہیں, یہ ان کے فیصلے بولتے ہیں, نہ زیادہ بات کرتے ہیں, نان کنٹروورشل شخصیت ہیں اور جو قاعدہ قانون ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. اور اب تک جو چیزیں آپ آئی ہیں ان کے جو جب سے ان کی نامزدگی ہوئی ہے, حکومت کے کچھ لوگوں کا غالباً یہ خیال تھا کہ یہ قبول نہیں کریں گے تو اگلے پھر امین الدین صاحب کو دے دیا جائے گا. انہوں نے قبول کر لیا. آ کے انہوں نے جو پہلے فل کورٹ بلایا اس کی جو پریس ریلیز آئی اس میں 3 دفعہ منصور علی شاہ کا نام لکھا ہوا تھا. بالکل اس میں کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو کیس مینجمنٹ کا سسٹم ہے جو 2023 سے انہوں نے تیار کیا تھا وہ ہم امپلیمنٹ کریں. جو کمیٹی تھی جو تنازعات کے حل والی اس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا تھا, انہوں نے دوبارہ بنایا. تو انہوں نے تو واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس وقت حکومت والے جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. اب سپریم جوڈیشل کمیشن کا کونسل کا بھی اجلاس ہونا ہے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے حکومت کے کہ یہ حکومت کے پلڑے میں کھڑے ہوتے ہیں ججز یا دوسرے پلڑے میں کھڑے یا آئین کی طرف کھڑے ہوتے ہیں دوسرے پلڑے میں. اب یہ 17 سے جو تعداد بڑھا کے 23 بھی کرنے کی کوشش ہے حکومت کی کہ سپریم کورٹ میں اگر آلریڈی موجودہ ججز کی اکثریت مینج نہیں ہو رہی تو کیا یہ وجہ ہے کہ 6 اور ججز, کیا ضرورت کیا ہے؟ جی بالکل, وہ ان کو پتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے اور ججز حکومتی پالیسی سے ناخوش ہیں. دیکھیں ہم آپ ہو جائیں میں ہو جائیں کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بالادست عدلیہ چاہیے, ہمیں وہ عدلیہ چاہیے جو حکومت سے اوپر ہو. نہیں, ہمیں انڈیپینڈنٹ عدلیہ چاہیے. حکومت کا اپنا کردار ہے. قاضی صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ جو ایگزیکٹو کہتا تھا قاضی صاحب ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ایگزیکٹو اور قاضی صاحب ایک پیج پہ ہوتے تھے. جو بڑا انفارچونیٹ تھا, جو بڑا حیران کن تھا کہ آپ کا کام تو ایگزیکٹو کے اوپر چیک رکھنا ہے, اس کو کوسچن کرنا ہے. وہ ان کے ساتھ اٹارنی جنرل کے اور ان کا موقف ایک ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ جو نئے ججز یہ لگانا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ایسے ججز آئیں جو پرو حکومت ہوں, اس طرح کے ججز کو لایا جائے. لیکن اب وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس نے نامزدگیاں کرنی ہیں اس میں 2 ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی آ گئے اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں وہاں پہ وہ 2 ووٹ. تو اگر ججز اور وہ پی ٹی آئی کے ووٹ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو حکومت کا جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا. تو ابھی دیکھتے ہیں حالات آگے کس طرف جاتے ہیں. میرے خیال میں بہت ارلی ہوگا کہ ابھی ہم پروجیکٹ کر دیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سو فار جو یحییٰ آفریدی صاحب نے اقدامات کیے ہیں ٹو بی آنیسٹ میرا نہیں خیال کوئی اس پہ تنقید کر سکتا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. وہ آخر میں ایک بہت اہم چیز رہ گئی کہ ٹرمپ پہ کلک نہیں ہو پا رہا. بڑی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ابھی سے کوئی نیٹ پریکٹس شروع ہو گئی ہے اس مشین کو مینیج کرنے کی, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, امریکہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ریگنگ ہو جائے گی مشینز کی, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی جا رہی. ایک ہی حل ہے جی, اس کا بڑا سادہ سال ہے. اسکندر سلطان راجہ, امریکہ کو چاہیے کہ ان کو بلا لیں, صاف اور شفاف الیکشن کروانے. تو پاکستانی اگر الیکشن کمیشن جائے گا تو وہ وہی ہو سکتا ہے, ادروائز تو امریکہ میں جو ہے مشکلات ہوں. بالکل. اور میاں صاحب پہلے ہی پہنچ گئے ہیں. میاں صاحب پہلے پہنچ گئے, قاضی صاحب کو بھی بلا لیں, معاملہ عدالت میں اگر گیا تو وہ اس پہ فیصلہ بھی دے دیں گے. تو ایسے ہی وہاں پہ صاف شفاف الیکشنز ہوں گے. دیکھیں امریکہ ایک پرانی جمہوریت ہے, ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر بھی. دیکھیں ادارے مضبوط ہوں گے, کوئی بھی ادارہ ہو. دیکھیں عدلیہ کمزور ہوگی, الیکشن کمیشن کمزور ہوگا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی تو کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. ملیہ بالکل سارے ادارے آئین کے اندر رہتے ہوئے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو وہاں کے ٹریڈیشنز ہیں, ادارے مضبوط ہیں. اگر کوئی ایسی بات بھی ہوگی تو میرے خیال میں وہ ویل اکوپڈ ہے وہ سوسائٹی کہ وہ اس سے ڈیل کر. اور ویسے میرا خیال ہے امریکہ نے آج تک پاکستان میں جتنی مداخلت اور جو بھی الزامات امریکہ پہ عائد کیے جاتے ہیں ساری چیزوں کا بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ ہے جو آپ نے بتایا کہ وہ سسٹم وہاں پہ بھی نافذ کر دیا جائے اور میاں صاحب, قاضی صاحب اور سکندر سلطان راجہ صاحب اپنے عملے سمیت وہاں جا کے سسٹم کو فکس کرائیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. آپ نے اطہر کاظمی صاحب کی بڑی انسائٹ فل ڈسکشن اور ان کے بڑے ویلڈ پوائنٹس سنے. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ.